موجودہ دور جو اس دور میں آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہم لوگ اس جو ہے سال جو چل رہا ہے، اور بلکہ یہی سال کیا اس سے پہلا بھی جو سال آیا تھا، ان سالوں میں ہم نے جو دیکھا، جو ہم نے جس ماحول کو دیکھا، یہ ماحول ایسا ماحول ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے میں لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، میں بات کر رہا ہوں یہ وبائی مرض جو کورونا کی شکل میں پیدا ہوا، جو کہ انڈیا میں تو بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور باقی ملکوں میں جو ہے یہ پھیلا ہے، اور اب مجھے اس کی معلومات نہیں ہے کہ پھیل رہا ہے نہیں، باقی انڈیا کی پوری تحقیق، پوری معلومات ہے، کیونکہ انڈیا میں ہی رہتے ہیں ہم، تو ہمیں پتہ ہے کہ جس حالاتوں سے اس وقت انڈیا گزر رہا ہے، یہ جو حالات اس وقت ہیں، اس وقت بس ایسا عالم ہے کہ لوگ بہت زیادہ اس میں جو ہے بہت زیادہ یہ وائرس جو ہے، مرض جو ہے، یہ ایک طرح کی بیماری جو ہے یہ اس طریقے سے پھیل رہی ہے کہ لوگ گھروں سے نکلنے میں پریشان ہے کہ بھئی یہ مرض جو ہے وہ ہمیں نہ لگ جائے، اور بلکہ یہ حقیقت بات ہے کہ یہ مرض بہت خطرناک مرض ہے، اور بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ جن کو یہ ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو اس وبا سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس وبا کا پوری دنیا سے خاتمہ فرمائے، اور بلکہ کسی بھی انسان کو یہ مرض نہ لگے اور اس مرض کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ جو مرض ہے یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، ایک تو دعا کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، اور صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں اور صبر کریں، انشاءاللہ یہ مرض جو ہے یہ آپ کو نہیں کچھ کرے گا، کیونکہ سب چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہ تو اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی بیماری دیتا ہے اور اللہ ہی ٹھیک کرتا ہے۔ تو قیامت جو ہے بہت زیادہ قریب آتی نظر آ رہی ہے، وہ اسی لیے کہ دنیا میں جو عالم، جو اس دنیا میں جو یہ وائرس کی شکل میں جو یہ پھیل رہا ہے، میں اس کو قیامت کی نشانی نہیں بتا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں جو فسادات پھیل رہے ہیں، دنیا میں جو یہ ماحول تبدیل ہو رہا ہے، اور دنیا میں یہ جو دنیا میں یہ جو غلط چیزیں، غلط ایکٹیویٹی، غلط چیزیں جو پھیل رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے قیامت قریب نظر آتی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قیامت کی نشانیاں ہمارے نبی نے ہمیں بتائی، تقریباً جتنی بھی نشانیاں تھی، چھوٹی جتنی بھی نشانیاں تھی وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اب وقت ہے تو ہے وہ بڑی نشانیوں کا، جو کہ ایک بڑی علامات قیامت کی ہیں، اور ان کے ہو جانے کے بعد قیامت کا آنا برحق ہے، ان کے پورا ہو جانے کے بعد قیامت بہت زیادہ نزدیک آ جائے گی، اور قیامت سمجھو آ چکی۔ تو تقریباً جو ہمارے نبی نے بتائی تھی، ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی ہو چکی ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی لوگ کر رہے ہیں، اور لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، جو ہمارے نبی نے بتا دی تھی پہلے ہی، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے جتنی نشانیاں بتائی ان میں سے پوری ہو چکی ہے۔ اب وقت دور ہے تو وہ ہے بڑی نشانیوں کا، جیسے کہ میں چند آپ کو بتاتا ہوں۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی سورج کا مغرب سے نکلتا مشرق سے، لیکن نکلے گا کہاں سے؟ مغرب سے، اور امام مہدی کا ظہور ہونا،
امام مہدی کا آنا، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، اور جو ہے اسی طرح یاجوج ماجوج کا خروج، یہ بھی ظاہر ہوگا قیامت سے پہلے۔ تو یہ جو بڑی نشانی ہے، یہ جو بڑی نشانی ہے زمین سے جانور کا نکلنا، یہ بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں یہ تقریباً پوری ہونی باقی ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سی علامتیں، اور بلکہ پوری ہی ہم کہہ لیں گے، وہ پوری ہو چکی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا یہ وقت ہے، کیونکہ وقت کی قدر جس نے کر لی سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھیے آج آپ نے دیکھا کہ عید کے وقت مسجدیں بھی بھر جاتی ہیں، رمضان میں دیکھتے ہیں آپ، رمضان آتے ہی جو ہے مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، بالکل فل، جگہ نہیں بچتی، فل ہو جاتی ہے، اور یہ ہر مسجد کا عالم ہوتا ہے کہ فل ہو جاتی ہیں۔ اب مسجد فل ہو جاتی ہیں، اب کیا ہوتا ہے جب وہ عید کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز کے فوراً بعد سے آپ نظارہ دیکھ لیں، عید کی نماز پوری ہوئی تو سمجھو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی اسکول سے چھٹی ہو چکی ہو، پڑ گئی ہو بس اسکول کی چھٹی، اور آپ کو اب 1 سال بعد آنا ہے۔ دیکھیے میرا کہنے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد ہے کہ دیکھیے وقت بہت زیادہ کم ہے ہم لوگوں کے پاس۔ دنیا میں فسادات، دنیا میں جو برپا ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہے اور یہ ماننی پڑے گی۔ تو لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ آج کل غفلت میں ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دے رہے ہیں، بس غور ہی نہیں کر رہے، کچھ نمازوں کا اہتمام نہیں، روزوں کا اہتمام نہیں، بس اپنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے انہیں دیکھ کر بھی اگر ہماری زندگی نہ سدھری تو پھر ہماری زندگی کب سدھرے گی؟ مرنے کے بعد تو ہمیں ٹائم نہیں ملے گا، مرنے کے بعد تو بس ہو گیا، جتنے نے کیا، جتنے گناہ کرنے تھے کر لیے، اب تو بس حساب و کتاب اور جہنم دوزخ کا فیصلہ مقرر ہوگا۔ تو جسے بھی وقت مل رہا ہے بہت زیادہ غنیمت سمجھیے اسے غفلت میں گزارنے والا سمجھو اپنی زندگی کو صرف ایک فضول وقت میں گزار رہا ہے، اور جو ہمارا جینے کا، زندگی میں آنے کا مقصد ہے اس کو سمجھ نہیں رہا، وہ غفلت میں ہے۔ ان وباؤں سے غیر مسلموں کو بھی سبب لینا چاہیے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا، جو ہمارا مقصد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ کے نیک اعمال کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، نہ کہ فضول کام جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ جو لوگ کام کرتے ہیں اور وہ بہانہ بنا دیں بھائی میں تو کام کر رہا ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ بھائی نماز کام ایک جگہ کام بھی کریے، کوئی منع نہیں، کوئی روک نہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے آواز آئے، میں اذان کی بات کر رہا ہوں، جب اللہ کے گھر سے آواز آئے اور آپ کو بلایا جائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں ہمیں بلایا جا رہا ہے اور ہم کام چھوڑ کر اللہ کی طرف نہ جائیں، جو ہمارا مالک ہے، جس کے ہم محتاج ہیں، جو ہمارا مالک ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، اور بلکہ روزی آپ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ آپ تلاش کر رہے ہیں اس میں کہ آپ سوچیں گے کہ بھائی میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرا کام نہیں ہوگا، نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ کے روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ سب کو دیتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں نا، تو دیکھیے جب جو ہے کام کا وقت ہو کام کریے، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو کام کو چھوڑ کر نماز، اللہ کا حکم ادا کریے۔ پہلے اللہ کا حکم ہے، بعد میں یہ سارے کام ہیں، پہلے اللہ کا حکم ادا کریں اور پھر کام پہ جائیں، دیکھیں پھر کتنی برکت ہوتی ہے۔ تو قیامت کی جو علامات ہیں، انہیں دیکھ کر ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی قیامت قریب ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں
کہ جو ہے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے قیامت 1 سال بعد آئے گی، قیامت 5 سال بعد آئے گی، قیامت 20 سال بعد آئے گی. ہمیں تھوڑی پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کب آئے گی قیامت، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. اللہ کو اس کا وقت، ہمیں جتنا بتایا گیا ہمیں ان پہ صرف ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے. ہمیں ان پر اپنا جو ہے یہ نہیں ذہن گڑانا کہ بھائی کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیا. ہمیں جیسے اللہ نے بتایا، ہمیں جیسے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ بھائی قیامت آئے گی اور یہ اس کی نشانیاں ہیں، جمعے کا دن ہوگا، محرم کی کچھ ایسے تاریخ جو ہمیں دن وغیرہ بتایا، بس اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس پر دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے بتا دیا، ہم نے بس دیکھ لیا. اب یہ نہیں کرنا کہ 10 سال بعد آئے گی، 20 سال بعد آئے گی. لیکن یقیناً قیامت کا وقت قریب ہے. ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے اور استغفار کرنی ہے. ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ وقت بہت زیادہ غفلت میں نہیں گزارنے کا ہے، اللہ سے توبہ کرنے کا ہے. تو بس میری آپ سے یہی گزارش تھی کہ بس اللہ کی طرف رجوع ہیں اور اللہ سے توبہ کریں. اور میرے ایمان والے بھائیوں، میری ایمان والی بہنوں، سبھی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے توبہ کریں اور نمازیں پڑھیں. نماز دیکھیے، آپ لوگ نماز رمضان میں حکم نہیں دیا گیا ہمیں ہمیشہ کے لیے فرض نمازوں کا حکم ہے. اور زندگی جب تک ہماری ہے، جب تک ہمیں فرض نمازوں کا حکم ہے. مرد ہو، عورت ہو، ہر بالغ پر، مرد عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس پر نماز فرض ہوگی. مرد ہو چاہے عورت ہو، بالغ ہونے کے بعد فرض ہی فرض ہے، پڑھنی ہے، کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو اسی لیے نماز کا حکم جو ہے، یہ نماز پڑھیں، روزے رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں پھر اس کا اجر عطا کریں گے. اور بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے تو بہت اچھی اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں جنت میں. تو ہمیں غفلت میں نہیں گزارنی، صرف دنیا میں تھوڑی محنت کر لیں. انشاءاللہ آخرت میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اس کا اجر دیں گے. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.